بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی براڑ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مخالف احمدیت ہیں، خدا تعالیٰ نے بعض وجود رکھے ہوتے ہیں جن سے انہوں نے اس طریقے سے کام لینا ہے۔ جواب دینا نہ دینا آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو آپ سمپل کہہ دیں میں جواب نہیں دینا چاہتا جب کوئی بات ہم پوچھیں یا پوچھیں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ خام خواہ آپ جواب دیں بھی نہ اور وقت بھی لگ جائے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جو ان کی کتابوں پہ لکھا ہوا ہے، جو ان کے والدین نے ان کو دیا تھا، آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلام احمد ان کا نام تھا؟ غلام احمد ان کا نام تھا اور قادیانی جی ایک سیکنڈ ابھی عبداللہ بھائی، احمد اور غلام احمد یہ دونوں ایک ہی نام ہے؟ غلام احمد ان کا نام ہے، لیکن اس میں میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیکنڈ شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا نام ذاتی احمد ہے؟ ان کا ذاتی نام محمد، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود جو آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں، اس کا سارا موقف غلط تھا، کیوں؟ سنیں ذرا۔ آج کی اس نشست میں ہمارا ایک سوال ہے، جو بھی احمدی آئے ہمارا ایک سوال ہے بھائی، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی، آپ بھی ہم سے ایک سوال اپنی مرضی کا پوچھئے گا، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آپ سے پہلے ایک سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے والدین نے اس کا نام رکھا غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول اس کے خدا نے اس کا نام رکھا غلام احمد قادیانی۔ تو یہ جو دو نام ہیں، یا اگر آپ ان کو ایک نام بھی قرار دینا چاہیں، غلام احمد یا غلام احمد قادیانی، یہ مرزا صاحب کا کون سے والا نام تھا؟ ذاتی نام تھا یا صفاتی نام؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ جی اویس بھائی۔ جی اجازت ہے جناب۔ جی، یہ مرزا غلام احمد صاحب کی ایک کتاب ہے نزول المسیح، اس میں سے میں کچھ یہ نام کے بارے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی خدا نے ابتدا سے، یہ ڈبل ہو کے آ رہی ہے آواز، یعنی خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ آپ یہ فون بجنا شروع ہو گیا دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، پس چونکہ میں اس کا رسول ہوں یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعویٰ اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام۔ اور اس کی تشریح، اب نام کی تشریح میں حاشیہ میں لکھتے ہیں، کتاب ہے نزول المسیح، یہ قول اس حدیث کے مطابق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا مہدی اور مسیح موعود میرا اسم پائے گا اور کوئی نیا اسم نہیں لائے گا، یعنی اس کی طرف سے کوئی نیا دعوی نبوت اور رسالت کا نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ ابتدا سے قرار پا چکا ہے کہ وہ محمدی نبوت کی چادر کو ہی ذلی طور پر اپنے پر لے گا اور اپنی زندگی اسی کے نام پر ظاہر کرے گا، اور مر کر بھی اسی کی قبر میں جائے گا، تا یہ خیال نہ ہو کہ کوئی علیحدہ وجود ہے یا علیحدہ رسول آیا ہے، بلکہ بروزی طور پر وہی آیا جو خاتم الانبیاء تھا، مگر ذلی طور پر۔ اسی راز کے لیے کہا گیا ہے کہ مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ رنگ دوئی اس میں نہیں آیا، پھر کیوں کر علیحدہ قبر میں تصور کیا جائے۔ دنیا اس نقطہ کو نہیں پہچانتی۔ اگر اہل دنیا اس بات کو جانتے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اسمہ کا اسمی و یدفن مائی فی قبری، تو وہ شوخیاں نہ کرتے اور ایمان لاتے۔ اس نقطہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں، یعنی با اعتبار نئی شریعت اور نئے دعویٰ اور نئے نام کے، اور میں رسول اور نبی ہوں یعنی با اعتبار ذلیت کاملہ کے، میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا، اور نہ میں خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء کا مجھ کو خطاب دیا جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ اب ختم ہو گیا یہاں پہ کہ یہ دیکھیں نا، مرزا صاحب نے کلیئر کٹ جو ہے یہ اپنی تحریر میں ذلی اور بروزی طور پہ اپنے آپ کو احمد یا محمد کا نام سے دیا ہے، اور یہ ان کے نام کے اندر بھی ایک وجہ ہے، جو ان کا نام غلام احمد ہے نا، یہ احمد علیہ السلام کو بروزی طور پر انہوں نے یہ نام لیا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی اپنی تحریرات ہیں نا، وہ ہمارے لیے حجت ہیں، اس کے بارے میں ہم یعنی اس کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، یعنی کہ فرشتے اندر سے آپ کو مدد دیتے تھے، تو وہ، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ
جب آپ نے احمدیت کے اوپر حملہ کرنا تو پھر آپ دائیں بائیں سے جا کر نہ کچھ چیزیں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ان کی تحریرات سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے حجت بنانی ہے تو پھر آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریر میں سے پیش کریں, کیونکہ ان کے بارے میں ہم یہ پکا ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ لکھی گئی ہیں. لیکن ہم مرزا صاحب کی وحی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی طرح جو ہے نا اتنی کبھی وہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کا ساتھ تعلق ہوتا ہے, کسی کو سچی خواب بھی آ جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہی ہر نبی کی وحی میں یا جس کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہے. تو یہ میں نے بس تھوڑا سا عرض کرنا. دوسرا میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا, بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی براڑ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ مخالف احمدیت ہیں, خدا تعالیٰ نے بعض وجود رکھے ہوتے ہیں جن سے انہوں نے اس طریقے سے کام لینا ہے. یعنی کہ اگر آپ سے خدا تعالیٰ اس طریقے سے کام لے رہا ہے, اس سے ہمیں یعنی کہ تھوڑا سا یہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی بھائی مرزا صاحب کے زمانے میں بھی ایسے ہوں گے لوگ ان کی مخالفت کرنے والے. تو آپ کو دیکھ کے ہمیں وہ تھوڑا سا نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا تو چلو آپ کو اس کا بھی جزا ملے گی. اب کل میں نے وہ سیالوی صاحب کی براڑ پہ تھا, انہوں نے مجھے کوئی حوالہ دیا کہ میں ڈھونڈ کے لانا حقیقت الوحی سے. وہ میں نے جناب اب کل کا میں اس کام پہ لگا ہوا, انہوں نے مجھے کام دیا ہوا ہے, وہ شاید ان کی تو آج مس ہو گیا آپ کی وجہ سے. تو بہرحال میں آپ کی براڈ آپ کی پسند کرتا ہوں, بڑی اچھی ہے. تو اور یہ بھی آتا ہے ماشاء اللہ بڑی تیاری شیاری کر کے آتے ہیں. عبداللہ بھائی وہ آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے امتیاز بھائی, ادھر چلو اگر بھائی آپ ٹھہریے گا. عبداللہ بھائی آپ نے اپنی بات مکمل رکھ لیا یا کچھ آپ کی بات رہتی ہے؟ آپ کریں بات, اگر کوئی بات میں سے کوئی بات نکل آئی تو ٹھیک ہے, ورنہ میری طرف سے میں نے جو تھوڑا سا مجھے موقع ملا پڑھنے کا وہ میں نے پڑھ دیا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, آپ آئے. چونکہ یہ آنا اور ایک ڈائلاگ کے اندر انگیج ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, تو میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے اسٹیپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کو حق ہے, آپ کے عقائد ہیں, آپ کے نظریات ہیں, آپ کا حق ہے, آپ ان کو پیش کریں, ان کو مانیں, ان پہ حوالے سے بات چیت کریں. تو عبداللہ بھائی اگر دیکھیں ہمارا یہ انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ نہ کریں کہ آپ یہاں پہ محسوس کریں کہ آپ کو نہ کسی نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, آپ جواب جو دیکھیں سوال ہم پوچھ سکتے ہیں, آپ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے. جواب دینا نہ دینا آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو آپ سمپل کہہ دیجیے میں جواب نہیں دینا چاہتا. جب کوئی بات ہم پوچھیں یا پوچھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ خام خواہ آپ جواب دیں بھی نہ اور وقت بھی لگ جائے, اس کا فائدہ نہیں ہے. تو عبداللہ بھائی میں نے دیکھا نا, میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک سوال رکھا تھا. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی تحریریں آپ حجت مانتے ہیں. مرزا صاحب نے کہا, اب دیکھیں نا عبداللہ بھائی ایک بات کا انکار تو ایسے ہے کہ جیسے سورج کا انکار کر دے, کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا غلام احمد. جیسے آپ جانتے ہیں ان کے بھائی کا نام غلام قادر تھا, تو مرزا صاحب کا نام تھا غلام احمد. اور پھر مرزا صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نام کشفت ان کو بتایا ہے وہ ہے غلام احمد قادیانی, کیونکہ ان سے مل کے وہ 1300 کا عدد پورا ہوتا ہے. تو عبداللہ بھائی سوال میرا یہ ہے کہ جو مرزا صاحب نے اپنے نام کی وضاحت کی ہے کہ غلام احمد قادیانی, ایسے ان کے والدین نے جو نام رکھا تھا غلام احمد, یہ مرزا صاحب کا کون سے والا نام تھا؟ یہ ان کا اسم ذات تھا یا ان کا اسم صفت تھا, کیا تھا یہ؟ دیکھیں نا مرزا صاحب کیونکہ 13ویں صدی میں جیسے کہ 13 صدیاں گزرنے کے بعد جو ہے وہ مسیح موعود و مہدی یا مسیح محمدی کا ظہور ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھائی یہ علم ابجد جو ہے یہ ایک علیحدہ سے علم چلا رہا ہے جو اعداد کا, جیسے ہم مختلف صورتوں سے ان کے 786 ہم لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے اعداد اتنے بنتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ میں اپنے طور پہ جواب دے رہا ہوں, میں نے پڑھا کوئی نہیں ہے, لیکن اپنے طور سے جو میں سمجھتا ہوں وہ میں جواب. عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ, اگر میں تھوڑا سا اپنے سوال کی دوبارہ, چونکہ تھوڑا سوال میرا یہ نہیں ہے بھائی, میرا سوال بھائی یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا جو ان کی کتابوں پہ لکھا ہوا ہے, جو ان کے والدین نے ان کو دیا تھا, آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلام احمد ان کا نام تھا؟ غلام احمد ان کا نام تھا اور قادیانی. جی ایک سیکنڈ, یعنی آپ مانتے ہیں کہ غلام احمد ان کا نام تھا؟ جی. یہ جو غلام احمد بھائی ان کا نام جو عبداللہ بھائی, یہ ان کا ذاتی نام تھا یا صفاتی نام تھا؟ یہ ان کے والدین نے ان کا نام رکھا ہے غلام احمد. اب جب دیکھا نا عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ عبداللہ بھائی جیسے دیکھیں نا, میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے والدین ہمیں نام دیتے ہیں, تو جو نام ہمارے والدین ہمیں دیتے ہیں مرزا صاحب کو بھی دیا گیا, اسی کو اسم علم یا اسم ذات کہتے ہیں. تو آپ یہ بھی تسلیم عبداللہ بھائی کرتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو غلام احمد نام دیا. اب غلام احمد ان کا ذات, ان کی ذات ہے نا, ان کا ذاتی نام ہے,
اسم علم ہے, اسی نام سے وہ پہچانے جاتے تھے, ان کی کتابوں پہ یہ نام لکھا ہوا ہے, تو اسی کو اسم ذات کہتے ہیں. اب عبداللہ بھائی دیکھیں ایک بات ایسی ہے کہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ اقرار کریں یا انکار کریں, یہ ایسی بات ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے, انسانی طور پہ پاسبل نہیں ہے کہ مرزا صاحب کا جو اسم ذات تھا وہ غلام احمد تھا. ایک بات یہ. اچھا ابھی عبداللہ بھائی احمد اور غلام احمد یہ دونوں ایک ہی نام ہے؟ غلام احمد ان کا نام ہے, لیکن اس میں میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک چیز کو خدا تعالیٰ وحی کر کے آپ کو بتاتے ہیں نا, وہ ہر ایک چیز کے اوپر مقدم ہے. وہ جب خدا تعالیٰ نے وحی کر کے مرزا صاحب کو بتا دیا کہ تمہارا نام غلام احمد قادیانی ہے, تو اس کے پیچھے انہوں نے وجہ بھی ایک بتائی ہے کہ بھئی اگر کوئی اس چیز سے نتیجہ نکالنا چاہے نا علم اعداد سے کہ بھئی آیا اس کو میں اس طریقے سے بھی یعنی کہ جانچنا چاہوں کہ یہ بندہ سچا ہے بھی یا کہ نہیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کہا خدا تعالیٰ کے علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی اس کا پورا نام ہے, اور اگر کوئی علم اعداد سے بھی جانچنا چاہے تو اگر یعنی غلام احمد قادیانی اگر وہ پورا لکھے گا تو وہ 1300 کا حصہ بن جائے گا. اور یہی تھا کہ جو مسیح ہے وہ 13ویں صدی جب ختم ہو گئی تو 14ویں صدی کے سر پہ اس نے آ جانا ہے, یعنی 13ویں صدی کے آخر. عبداللہ بھائی وہ آپ کی بات ہم ساری سمجھ گئے, لیکن یعنی آپ ہمارے ساتھ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب کا ان کے والدین کے حوالے سے دیکھا جائے تب بھی, مرزا صاحب کے الہام کے حوالے سے دیکھا جائے تب بھی ان کا نام تھا غلام احمد, یہ بات درست ہے نا؟ غلام احمد ان کا نام تھا, یہ درست ہے. اب دیکھیں احمد بھائی, عبداللہ بھائی, ان کا نام ایک تو ہمارے پاس کنفرم ہو گیا کہ ان کا جو اسم ذات تھا, جو ان کا ذاتی نام تھا, بھلے وہ والدین کے حوالے سے لیں بھلے وہ ان کے وحی کے حوالے سے لیں, وہ تھا غلام احمد. تو ابھی دیکھیں اپنا عبداللہ بھائی, آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ اسم ذات یا ذاتی نام یا اس کو کہتے ہیں اسم علم, وہ کسی انسان کا یہ کہتے ہیں صرف ایک ہی ہوتا ہے. آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں؟ ذاتی نام جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور اس کے باقی صفاتی نام ہے, یعنی آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ذاتی نام ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ مرزا صاحب کا تھا غلام احمد. جی. تو ابھی اگر ہم کہیں کہ نہیں ان کی وحیوں میں ان کا نام احمد بھی تھا, تو وہ پھر ان کا صفاتی نام ہوگا یا ذاتی ہوگا؟ وہی میں نام ان کا احمد ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے نام بتایا بھی احمد اور محمد کا, تو یعنی کہ محمد کے نام کا تو بروزی طور پر مستحق ہے, تو پھر ہم اس کو مانیں گے کہ جو اللہ کی وحی ہے وہ ہر چیز. عبداللہ بھائی دیکھیں ہم ترتیب سے بات چلتے ہیں, ہم دونوں ایک سٹیپ تک بات سمجھ چکے ہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب کے والدین کی بات ہو تب بھی ہم نے عبداللہ بھائی حوالہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے مرزا صاحب نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام یہ رکھا ہے غلام احمد قادیانی, جو عادات پورے ہوتے ہیں. تو ذاتی دیکھیں نا عبداللہ بھائی, تین چیزیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ مرزا صاحب کا جو اسم ذات ہے, جو اسم علم ہے, وہ تھا غلام احمد, یا اگر پورا کہیں گے تو غلام احمد قادیانی. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ ذاتی نام اسم ذات یا اسم علم وہ تو ایک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو بھی ہوں گے, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا جی کہ اللہ نے ان کو, آپ جانتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب نے بتایا کہ اللہ نے ان کو ابراہیم کہہ کے بھی پکارا, آدم کہہ کے بھی پکارا, آپ جانتے ہیں ساری چیزیں. یہ تو وہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی جی تو وہ جی تو وہ سارے تو ان کے پھر دیکھیں نا ذاتی نام تو ایک ہی ہوتا ہے, وہ تو غلام احمد قادیانی ہو گیا. اب باقی جتنے بھی ہوں گے پھر وہ صفاتی نام ہی ہو سکتے ہیں نا, ان کو صفاتی کہہ لیں یا اللہ کی طرف سے دیے گئے نام کہہ رہے ہیں, وہ یعنی کہ ان جو جس کا نام دیا گیا ہے نا اس کی صفات اس میں آ گئی. بھائی میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں, دیکھیں نا ہم دونوں ایک ہی بات مطلب اصل جو ہے نا اس کے اوپر ہے کہ جو وہ مرزا صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں نا, وہ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام غلام احمد یا محمد کی طرف سے مجھے. عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ میں عبداللہ بھائی صرف ایک سیکنڈ دیکھیں نا, ہم دونوں آپ نے اپنی پورا مقدمہ تو پہلے شروع میں رکھ لیا, اب تو ہم صرف بات سمجھ رہے دونوں, بات تو پوری آپ نے مکمل رکھی شروع, ابھی اسی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں. اب مرزا صاحب کا پہلی بات کیا کہ اسم ذات صرف ایک ہوتا ہے, آپ نے بھی مانا. پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کا جو اسم ذات تھا وہ تو غلام احمد یا غلام احمد قادیانی تھا. اس کے بعد آپ ان کے جتنے مرضی نام ان کی وحیوں میں سے لے, بھلے ابراہیم لے کے آئیں, آدم لے کے آئیں, کرشنا لے کے, جتنے بھی آپ جانتے ہیں نام اپنے بارے میں کہے ہیں, وہ سارے کے سارے نام کو آپ جو مرضی نام دے لیں, آپ ان کو صفاتی نام دے لیں, جو مرضی نام دے لیں, لیکن آپ ان کو مرزا صاحب کا ذاتی نام تو آپ مانیں گے کہ اس کو قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ ذاتی نام تو ان کا آ گیا, ان کے والدین کی طرف سے بھی غلام احمد آ گیا,
اور ادھر سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے بھی کہا کہ غلام احمد قادیانی ہے، تو وہ تو ذاتی والی بات تو فنش ہو گئی ہے. اب باقی جتنے بھی نام ہیں ان کو آپ ذاتی کی کیٹیگری میں تو نہیں ڈال سکتے. آپ ان کو نام جو مرضی دے لیں، صفاتی دے لیں، ذلی دے لیں، بروزی دے، جو مرضی دے لیں، ذاتی نہیں دے سکتے. اب دیکھیں ذرا، اب اگر مرزا صاحب کا تو ذاتی نام احمد نہیں ہے، غلام احمد ہے، تو عبداللہ بھائی آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ سر دیکھیں نا، اب مرزا صاحب یعنی آپ کی جو جماعت احمدیہ ہے، ہم آپ کے حوالے سے بات کریں. اب دیکھیں دو شخصیات ہیں، ایک شخصیت ہے مرزا صاحب، ان کا تو ذاتی نام احمد نہیں ہے. سیکنڈ شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا نام ذاتی احمد ہے؟ ان کا ذاتی نام محمد نہیں، ان کا ذاتی نام احمد نہیں ہے. جو جہاں تک میرے علم کی بات ہے نا، میں نے تو ان کا نام محمد ہی جہاں بھی پڑھا محمد، اور احمد بھی احمد کر کے بھی ان کو پکارا گیا ہے. نہیں، میں دوبارہ سوال رکھتے ہیں نا، ابھی ہم بات سمجھ رہے ہیں نا. جہاں تک مرزا صاحب کا تعلق ہے وہ تو ہم دونوں کلیئر ہو گئے ہیں کہ ان کا تو ذاتی نام غلام احمد ہے یا غلام احمد قادیانی ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ذاتی احمد یعنی ذاتی احمد نام کس کا ہوگا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے میرے بھائی عبداللہ کہ بھئی ان کا نام تو ذاتی طور پہ ایک ہی تھا اور وہ تھا محمد، تو اب ان کا بھی ذاتی نام احمد نہ رہا، مرزا صاحب کا تو ہے ہی نہیں ہے. اب ذاتی نام اسم ذات احمد، اس ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق اسم ذات احمد نہ مرزا صاحب کا رہا نہ سرکار کا رہا، پھر کس کا یہ؟ نہیں دیکھیں نا، دو بندوں کے نام ایک جیسے تو ہو سکتے ہیں، دو بندوں کے نام ایک ہوگا. میں اس پہ آتا ہوں. میں ایک سیکنڈ عبداللہ بھائی، پتہ کہ اب مثالوں پہ دونوں آئیں گے انشاءاللہ. آپ بھی مثال دیں، میں مثال دوں، لیکن ابھی ہم صرف پہلے بات کو اصول کو سمجھ لینا. آپ نے اور میں نے اتنی بات پہ ایگری کیا ہے کہ مرزا صاحب کا اسم ذات احمد نہیں ہے بلکہ غلام احمد ہے، تو وہ احمد وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا اسم ذات کے طور پہ. صفاتی کی ہم بات نہیں کر رہے، صفاتی کی بات ہم بعد میں آئیں گے، پھر ہم پہلے ذاتی کی بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب کا تو ذاتی نام احمد نہیں ہے، وہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں اور وہ بالکل حقیقت ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے، وہ محمد ہے، تو ان کا بھی ذاتی نام احمد نہیں ہے. اب ہم جب پہلا جو رزلٹ نکالیں گے اس ساری بات سے جو آپ اور میں کر رہے ہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے آپ کی میری گفتگو کی، میں بالکل نہ کہہ رہا ہوں نہ میں نے کہنا ہے کہ جی دیکھو جماعت احمدیہ کا موقف آگے نہیں، عبداللہ کی اور امتیاز کی بات ہو رہی ہے. اس گفتگو میں جو آپ کی میری بات ہوئی ہے اس میں ہمارے سامنے ابھی تک جو صورتحال آ رہی ہے، اسم ذات نہ مرزا صاحب کا احمد بنا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے مطابق احمد بنا. اب نہ ادھر اسم ذات میرے مطابق ہے ان کا نام احمد، ان کا نام احمد ہے، علیہ وسلم کا نام محمد ہے. ایک سیکنڈ، اسم ذات کتنے ہوتے ہیں؟ ذاتی نام تو ایک ہی ہے. سرکار کا اسم ذات کیا تھا، ذاتی نام کیا تھا؟ اب یہ پھنسانے والی بات آپ کر رہے ہیں، میں بالکل نہیں کر رہا. میں ان کا نام محمد اور احمد دونوں مانتا ہوں. عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ مجھے دے دیں، صرف ایک سیکنڈ. محمد لے لیں آپ، محمد لے لیں. سر میں کہتا ہوں نہیں، یہ اتار دیں، یہ بٹ صاحب کو اتاریں چونکہ انہوں نے یہ بدتمیزی کی ابھی بول کے، اور سب آپ سے ہمیں توقع نہیں تھی، آپ سے ہم بہتر مینر کی توقع کرتے ہیں، یہ غلط کیا آپ نے، آئندہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اچھا عبداللہ بھائی دیکھیں ذرا، آپ اور میں ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، کوئی یہاں پہ ٹریپ نہیں ہے. آپ جس سٹیج پہ سمجھے نا کہ بھئی آپ اس سے آگے گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتے، امتیاز آپ کا مجبور نہیں کرے گا، لیکن ابھی تک تین باتیں عبداللہ بھائی اس ساری گفتگو میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ اسم ذات ایک ہوتا ہے. دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ مرزا صاحب کا اسم ذات احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا یا غلام احمد قادیانی تھا. تیسری بات آپ کی طرف سے، ہماری نہیں، آپ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم ذات ہے جو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے محمد، یعنی نہ سرکار کا اسم ذات احمد ہے اور مرزا صاحب کا تو ہے ہی نہیں، ان کا تو غلام احمد ہے. اب مجھے بتائیں کہ اسم ذات احمد ان دونوں کا تو نہیں رہا، پھر کس کا ہے؟ نہیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی احمد ہے اور محمد اور احمد دونوں ہیں، اور وہیں سے مرزا صاحب کو جو ذلی اور بروزی طور پہ دونوں نام محمد اور احمد دیے گئے ہیں. میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ محمد اور احمد. ایک سیکنڈ دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، صرف ایک سیکنڈ دے دیں، صرف ایک سیکنڈ دے دیں، میں صرف اپنی بات کو عبداللہ بھائی صرف میں اپنی بات کو کلیئر کر دوں، سننے والے ذرا لوگ سننے بات کو نا. عبداللہ بھائی دیکھیں، اسم ذات ایک ہوتا ہے نا جی، مان گیا ہو، اور آپ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات جو کہ ایک ہی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ کا محمد بھی تھا احمد بھی تھا، پھر آپ کو اپنا موقف محمد ان کا اسم ذات کرے اور احمد بھی، قرآن کریم ان کا نام احمد بھی آیا، پھر اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ دو نام تو قرآن کریم میں بھی ان کے ذکر ہے نا، محمد اور احمد دونوں نام. میں تو آپ کو آپشن دے رہا ہوں، دیکھیں نا، میں تو آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ ہم دونوں اس بات پہ ایگری کر سکتے ہیں کہ اسم ذات پھر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، محمد کے نام میں احمد بھی کہہ رہے ہیں کہ مدغم ہو گیا. اب ہم عبداللہ بھائی صرف ایک سیکنڈ بھائی دیکھیں، آپ نے ایک بات آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب کی تحریریں آپ کے لیے حجت کا درجہ رکھتی ہیں. میں نے حوالہ پڑھا ہے، مانگیں گے دوبارہ پڑھ دوں گا، ملفوظات کا میں نے حوالہ پڑھا تھا، والیوم 2 کا. مرزا صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ
تم لکھا ہوا پاؤ گے اس نبی کو مکتوباً عندہ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ مرزا صاحب نے بتایا کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو سرکار کا نام آیا ہے وہ محمد ہے، اور انجیل میں جو عیسیٰ کی طرف آیا ہے وہ احمد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نام دو ہیں، دو پیغمبر دو ناموں سے پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں عبداللہ بھائی، ہمارے پاس نہ صرف چوائسز دو ہیں۔ دیکھو بھائی، ہمیں عبداللہ بھائی دیکھیں، نہ آپ نے میری قبر میں جانا، نہ میں نے آپ کا جواب دینا، ہمارے پاس دو چوائسز ہیں۔ میں تو آپ کی بات آلریڈی سمجھ گیا ہوں، ایک سیکنڈ دیکھیں، ہمارے پاس ہے دو آپشن۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی نہ سرکار کا اسم ذات احمد ہے، نہ مرزا صاحب کا اسم ذات احمد ہے، کیونکہ اسم ذات تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ مرزا صاحب کا غلام احمد ہے، سرکار کا محمد ہے۔ یہ ہمارا ایک آپشن۔ سیکنڈ ہمارا آپشن یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے، یعنی یہ جو کسی نے بات بنائی ہے یہ بات ہی غلط ہے، اسم ذات ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا سرکار کے اسم ذات محمد و احمد ہیں، اور مرزا صاحب کے محمد و احمد صفاتی طور پہ ہیں، ان کے ذاتی نام محمد و احمد نہیں ہے۔ یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ یہ ٹھیک بات کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام جو ہے نا وہ مرزا صاحب کو ملا ہے۔ یہ بات آپ اگر سمجھتے تھے تو مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ نے اتنی لمبی بحث کی۔ میں بتا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں، یعنی ابھی آپ میرے سے اس بات پہ ایگری میں سمجھ گیا۔ میں دیکھیں نا، میں اپنے بھائی کو اگر الجھانا ہوتا، اگر میں نے آپ کو عبداللہ بھائی الجھانا ہوتا تو میں آپ کو حل کیوں پیش کرتا؟ میں خود آپ کو حل پیش کر رہا ہوں۔ یعنی آپ نے اور میں نے مل کے یہ حل نکالا کہ بھئی اسم ذات ایک ہی ہوتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی چھوڑ دو، اسم ذات ایک ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ اسٹک کریں گے نا کہ اسم ذات ایک ہی ہوتا ہے، پھر ہم نہ مرزا صاحب کو اسم ذات احمد ثابت آپ کر پائیں گے آپ، اور نہ کر پائیں گے سرکار کو، جو کہ اسم ذات تو ایک ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اس بات کو آپ ردی میں ڈال دیں، بلکہ آپ اس بات پہ آ جائے کہ نہیں، اسم ذات ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا سرکار کے اسم ذات دو تھے، محمد و احمد، اور مرزا صاحب ایک سیکنڈ، اور مرزا صاحب کے یہ دونوں نام ذلی بروزی طور پہ ہیں، ان کا ان دونوں میں سے کوئی بھی اسم ذات نہیں ہے، یعنی سرکار کے دونوں اسم ذات ہیں، محمد و احمد، اور مرزا صاحب کا ان دونوں میں سے کوئی بھی اسم ذات نہیں ہے، ان کے دونوں یہ ذلی بروزی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا، اب آپ نے تشریح ٹھیک کی ہے۔ ابھی جیسے اللہ، لیکن ایک تھوڑی سی بات مجھے بتا دیں کہ ذاتی اور صفاتی نام، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور باقی جو ساری اس کی صفات ہیں ان کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو صفات ہے رحمان، رحیم، مالک یوم الدین اور باقی جتنی بھی صفات ہیں ایز کمپیئر، ان کو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میں نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر بات تو نہیں جانتا نا، میں نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ نہیں، آخر میں آپ نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی عبداللہ بھائی اب ایک دیکھیں بات، ابھی ایک بات میں کرنے چلا ہوں، اب اس پہ دیکھیں نا، اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں گے پھر وہ حوالے اور بحث میں بات چلی جاتی ہے۔ عبداللہ بھائی جو بات میں نے آپ سے کی ہے نا وہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے، جو ہم رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور وہ ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ مکمل تو کرنے دے بات کو، صرف مکمل کرنے دے۔ لیکن عبداللہ بھائی آپ کو حق حاصل ہے، آپ مجھے اپنے عقیدے کے مطابق جو بھی سمجھے، میں کوئی مائنڈ اس پہ نہیں کروں گا، مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس میں میرا مجھے حق حاصل ہے، ہم دونوں کا حق حاصل ہے، آپ مجھے جو مرضی سمجھے، مجھے کچھ اعتراض نہیں۔ اب دیکھیں ذرا، میں عبداللہ بھائی یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ بھئی یہ جو بات کی گئی جی اسم ذات ہوگا وہ ایک ہوگا، وہ محمد ہو گیا، اب احمد، یہ بات غلط ہے، دونوں نام سرکار کے ہیں، محمد بھی احمد بھی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے علاوہ کسی کے اسم ذات یہ پیغمبروں میں سے بات ہو رہی پیغمبروں کی، اور کسی کے اسم ذات یہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، نہ ان کا ذاتی نام احمد ہے، نہ ان کا ذاتی نام محمد ہے، ان کا جو بھی ہوگا وہ صفاتی ہوگا، ان کا ذاتی نام ایک ہے، وہ غلام احمد ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یہ وہ بات ہے عبداللہ بھائی کہ جس سے نا پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ دیکھو بھائی، اب یہ نتیجہ آپ نے نہیں ماننا، میں نے آپ کو نہیں منوانا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود، جو آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں، اس کا سارا موقف غلط تھا۔ کیوں؟ سنیں ذرا، اس نے کہا کہ بھئی اس پیشن گوئی کا مصداق وہ بنے گا جس کا اسم ذات احمد ہو۔ اس نے کہا کہ سرکار کا تو اسم ذات احمد نہیں ہے، لہٰذا اب ہمیں اسم ذات احمد والا بندہ ڈھونڈنا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس کا اصل مصداق، اس کا اول مصداق وہ مرزا صاحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ ان کا اسم ذات احمد ہے، اور آپ نے، میں نے دونوں نے سمجھا کہ مرزا صاحب کا اسم ذات احمد ہے ہی نہیں ہے، ان کا نام، ان کا اسم ذات تو غلام احمد ہے۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں عبداللہ بھائی، آپ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں اس کی بات غلط ہے۔ وہ میں سمجھ گیا، آپ کہتے رہے، لیکن اگر آپ نے مرزا صاحب کی تحریرات یا مرزا صاحب کا قول ہمیں سمجھانا ہے نا، تو میری آپ کے درخواست یہ ہے
کہ اب مرزا صاحب کی تحریرات سے نا، مرزا غلام احمد صاحب جن کو ہم مسیح موعود و مہدی موعود و حکم و عدل مانتے ہیں، اگر آپ ان کی تحریرات کو جو آخری بات آپ نے کی تھی وہ بحث میں، اس پہ میں ایگری کرتا ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی آپ مرزا صاحب کی جو بھی تحریرات ہیں نا ان کے بارے میں، یعنی کہ میرے دل میں کم از کم یہ پکی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی تحریرات جو ہے نا وہ خدائی تائید و نصرت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اور الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی انسان کو فرشتے اندر سے تعلیم دیتے ہیں نا، خدا یعنی کہ فرشتوں کے اوپر تو کنٹرول صرف اللہ کا ہے، اور وہ جو فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، تو وہ اس تائید و نصرت کے ساتھ انہوں تحریرات لکھی گئی، اور وہ یعنی کہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتی ہیں، قریب ہے کہ پتھر اس کے لیے گواہی دیں۔ مرزا صاحب نے اپنی ایک تحریر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ جو میرے مخالف ہو نہیں میری گواہی سچائی کی گواہی دیتے تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں، یعنی کہ انسانوں کے دل بعض اوقات پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مرزا صاحب عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ، اصل پتہ کیا بس بھائی، میں آپ کو تھوڑا سا میرے پیچھے نے فیزیو تھراپی والے کا ڈاکٹر کا فون آ رہا ہے، وہ اس نے مجھے تھراپی کرانی ہے، کوئی بات تو میں بہت مہربانی جزاک اللہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا موقع دیا بولنے کا، کوئی بات وہ پیچھے اس کا ڈاکٹر کا فون آ رہا ہے کہ بھائی وہ اس ایکسرسائز کے لیے آؤ۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم، اوکے جناب، پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ موسٹ ویلکم۔ اچھا یہاں پہ صرف نا میں ایک چیز کو سمرائز کر دوں، دیکھیں آپ نے گفتگو سنی ہے اور بہت اچھے طریقے سے عبداللہ بھائی نے اس بات کو، دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے ان کا تعلق ایک جماعت کے ساتھ، اب وہ کیا کھل کے یہ کہتے کہ خلیفہ غلط تھے، لیکن دیکھو کیا مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی آدمی یہ بات کرے گا، یہ سب نے بات سنی ہے توجہ کے ساتھ، جیسے ہی کوئی آدمی یہ بات کرے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اسم ذاتی نام اسم علم احمد نہیں ہے، تو قادیانیت کا سارا مقدمہ جو کہ دوسرے خلیفہ سے آن ورلڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات ان کو بھی، اور انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اگر ہم یہ دونوں باتیں مانیں کہ اسم ذات تو ایک ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محمد ہو گیا، مرزا صاحب کا غلام احمد ہو گیا، پھر احمد تو کوئی بھی نہ ہوا، تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ باقی کسی کو طرح ہارڈ پریس نہیں کیا جاتا، فیصلہ سننے والوں نے کرنا ہوتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو باقی بات رکھنا ہمارے ذمہ ہے۔